اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مریم چیپٹر نمبر 19 آیت نمبر 9 to 12۔ پھر وہ اس بچی کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئی۔ لوگ کہنے لگے، اے مریم، یہ تو نے بڑا پاپ کر ڈالا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی۔ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگوں نے کہا، ہم اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے۔ بچہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا۔ پھر جب تک میں زندہ رہوں اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا۔ سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا اور جب کہ میں مروں گا اور جب کہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہ سورہ مریم کا کنٹینیوشن ہے، جو کہ تھوڑا سا میں نے بیک ہسٹری آپ کو کل بھی بتائی تھی، کہ جیسے کہ سورہ مریم میں بتایا گیا کہ ایک فرشتہ آتے ہیں مریم علیہ السلام کے پاس۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں جو ہے اولاد دے گا۔ تو مریم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ مجھے اللہ اولاد کیسا دے گا، کوئی بشر نے مجھے اب تک چھوا نہیں۔ تو پھر فرشتے کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے، یہ ہو کے ہی رہے گا۔ بعد میں جو ہے وہ اس کی طرف سے دور چلے جاتے ہیں، جہاں پر وہ رہتے ہیں اسے کافی دور چلے جاتے ہیں، اور وہاں پر وہ حمل ٹھہرتا ہے ان کا، اور تقریباً ویکنس کی وجہ سے اللہ سے شکایت بھی کرتے ہیں، اور بدنامی کا ڈر سے بھی اللہ سے شکایت کرتے ہیں کہ میں مر سکتی ہوں یا مر جاؤں، اس سے بہتر ہوتا کہ میں مر جاؤں اس دن کو دیکھتے ہوئے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے پانی اور جو ہے کھجور کھانے کے لیے کہتا ہے، اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ بس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، اور جو بھی تمہیں نظر آئے جب تم اپنے قوم کے پاس جاؤ گے تو صرف اتنا کہنا کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ یہاں تک کا جو ہے کل میں نے آپ کو سمجھایا تھا، آج اس کا کنٹینیوشن ہے۔ جیسے ہی وہ قوم کے پاس بچے کو لے کے گئے، بچہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ بچے کو لے کے گئے تو لوگوں نے ظاہر سے بات ہے وہی کوسچنز کیا جو لوگ عام طور پر کرتے ہیں۔ سڈنلی انہوں نے بلیم کیا کہ اے مریم، تو نے بڑا پاپ کر ڈالا۔ حالانکہ ان کے پاس آپشنز تھے کچھ پوچھنے کے، مگر سڈنلی جو ہے انہوں نے بدنامی کا ان کے اوپر روپ لگایا کہ یہ تو نے کیا کر ڈالا۔ اور جو ہے، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی۔ مطلب تم اتنے اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہو کہ تمہارا جو باپ تھا وہ خود بہت ہی زیادہ پرہیزگار، اور تمہاری جو ماں تھی وہ خود بھی جو ہے بہت ہی زیادہ نیک عورت، وہ بدکار بھی نہیں تھی، مگر تم نے کوئی غلطی، بہت بڑی غلطی کر ڈالی۔ تو ڈائریکٹلی انہوں نے اس پہ، حضرت مریم علیہ السلام پہ نگیٹو جو ہے ایک تہمت جو ہے ڈال دی۔ یہاں پر جو ہے غور کرنے کی بات ہے کہ یہاں پر اے ہارون کی بہن کہا گیا مریم علیہ السلام کو، حالانکہ ہارون علیہ السلام کی بہن نہیں تھی وہ۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہارون علیہ السلام کی بہن کی بیٹی تھی مریم علیہ السلام۔ تو یہ جو ہے ایک قول ہے عربوں کا، یا جو ہے کہ اگر خاندان میں، اپنے خاندان میں جو بڑا شخص ہوتا ہے ان سے جو ہے تعلق جوڑتے ہیں، تو اس حوالے سے اس طرح سے کہا گیا کہ ہارون کی بہن، ورنہ یہ ہارون کی بہن نہیں تھے، بلکہ ہارون کے جو ہے بہن کی بیٹی تھی، جیسا کہ پچھلے بار میں ایکسپلین کر چکا ہوں۔ تو مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر ڈالا، کیونکہ اللہ نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ ایسے کچھ سوالات کریں گے تو آپ کو جواب نہیں دینا ہے، آپ کو صرف یہ کہنا ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس وقت کا جو روزہ ہوتا تھا صرف بھوکا رہنا نہیں، بلکہ جو ہے کچھ دیر کے لیے بات چیت بھی نہیں کرنا تھا۔ تو مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ مطلب جو بھی کوسچنز کرنا ہے، جو بھی آپ کے سوالات ہیں، یہ بچہ جواب دے گا، میں تو جواب دینے والی ہوں نہیں کیونکہ میں روزے سے ہوں۔ لوگوں نے کہا، ہم اسے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے، اتنا چھوٹا بچہ جو کہ گہوارہ مطلب جھولا، تو ایسے بچے کے پاس ہم کیا سوال کریں اور یہ کیا جواب دے گا۔ اب سڈنلی جو ہے بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ ایک معجزہ ہے
جو کہ پچھلے آیتوں میں اگر آپ دیکھیں گے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ایک نشانی کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو جو پیدا کیا ہے، تو یہ نشانی ہے کہ وہ بچپن کے مطلب ایک دم پیدا ہوتے ہی بات کرنا شروع کر دیے۔ بچہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ سب سے پہلے کوئی بھی پیغمبر آتے ہیں تو وہ لوگ وَعَبْدُهُ وَرَسُولُهُ کہتے ہیں، مطلب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو کہتے ہیں وَعَبْدُهُ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور رسول ہوں۔ یہ جو ہے ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ ہر پیغمبر جو ہوتا ہے وہ انسان ہوتا ہے، وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو رسالت دیتا ہے یا اس کو کتاب دیتا ہے یا اس کو نبی بناتا ہے۔ تو اسی طرح بچہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا۔ اچھا، تو عیسیٰ علیہ السلام کا دور ظاہر سے بات ہے تقریباً 2200 سال کے قریب اس سے بھی زیادہ۔ تو تقریباً بولنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت بھی نماز تھی، ایسا نہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا، بلکہ یہ ہر شریعت اور ہر پیغمبر کے لا میں نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینا یہ جو ہے فرض تھا۔ موسٹلی ہو سکتا ہے ایسا کہ اس زمانے کی جو نماز کا جو طریقہ ہے اور ٹائمنگ سے وہ الگ ہو یا زکوٰۃ دینے کا پرسنٹیج الگ ہو، مگر نماز کا اور زکوٰۃ کی جو پابندی کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی انجیل کے اندر بھی دیا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ جب تک میں زندہ رہوں اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا۔ یہاں پر ٹیکنیکلی بولنا ایسا چاہیے تھا کہ والدین کا حق، مگر کیونکہ یہاں پر اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی باپ نہیں تھے، یہ ایک معجزانہ طریقے سے مریم علیہ السلام کو عیسیٰ پیدا ہوئے، تو انہوں نے ڈائریکٹلی والدہ کہا، انہیں صرف ماں، والدین نہیں کہا، انہیں پیرنٹس نہیں کہا، تو سنگل پیرنٹس اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا۔ اصل میں ایک عربوں کا اندر یہ بھی تھا کہ جب بھی وہ بیٹے کا نام لیتے ہیں تو سامنے ان کے ابا کا نام لیا جاتا ہے ضرور، جیسے عبداللہ بن محمد تو عبداللہ کا بیٹا محمد، اس طرح سے۔ تو یہاں پر جو ہے کبھی کبھی کیا ہوتا تھا کہ مطلب کتنے خالد بن ولید، ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کا جو ہے باپ کا نام بیٹے سے ریلیٹڈ ہوتا تھا۔ یہاں پر ڈائریکٹلی جو ہے عیسیٰ ابن مریم کہا گیا، عیسیٰ کا نام پہلے، ڈائریکٹلی باپ کا نام تو کیونکہ باپ ہے نہیں تو مریم علیہ السلام کا نام جوڑ دیا اللہ نے۔ تو یہاں پر جو ہے اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی والد نہیں تھے، اگر ہوتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا نام جوڑتا۔ سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا اور جب کہ میں مروں اور جب کہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہ جو ہے سلامتی ہے، جو رحمت ہے، یہ اگر آپ دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلے کی آیتوں میں یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی بتایا، مگر اللہ نے یہ باتیں کہی کہ سلامتی ہو ان پر جب وہ پیدا ہوئے اس طرح سے، مگر یہاں پر خود عیسیٰ علیہ السلام بات کر رہے ہیں تو خود عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنے اوپر سلامتی بتا رہے ہیں۔ تو یہ بھی جو ہے یہاں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب کہ میں مروں گا اور جب کہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، تو اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا، وہ مریں گے اور پھر ان کو زندہ کر کے پھر سے اٹھایا جائے گا۔ جیسے سارے جو انسان ہیں بس اسی طرح سے، جتنے بھی پیغمبر ہیں بس اسی طرح سے ان کو بھی موت آئے گی اور پھر وہ بھی قیامت کے دن پھر سے واپس اٹھائے جائیں گے۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، اور یہ ہے ان کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ اب اللہ آگے کی آیت میں اگر آپ دیکھیں گے آیت نمبر 13 میں اللہ کہتا ہے کہ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں، جتنے بھی لوگ خرافات کرتے ہیں، جتنے بھی لوگ مس انڈرسٹینڈنگ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، مریم علیہ السلام کے بارے میں، لوگ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو جیسس کہتے ہیں، مریم علیہ السلام کو میری کہتے ہیں، ان کے بارے میں ہزاروں اسٹوریز بیان کیے گئے ہیں۔ نعوذ باللہ کہ بائبل کے اندر نعوذ باللہ مریم علیہ السلام کے جو ہے ہسبینڈ کے نام، کئی نام دیے گئے ہیں کہ ان کی اولاد ہو سکتی ہے، وہ ان کی اولاد ہو سکتی ہے، انہوں نے ایسا کیا۔ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، ایک دم بالکل بیکار کی باتیں ہیں۔ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے یہ ہے وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ اللہ کا
یہ کام نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ کچھ لوگ ایسا ہے کہ مریم علیہ السلام کو تہمت کے اوپر تہمت، یعنی اللہ نے خود سچائی بیان کرنے کے بعد، اللہ نے پاکی بیان کرنے کے بعد بھی لوگوں نے ان پہ شک کیا، ان پہ ظلم کیا، ان پہ تہمت ڈالا۔ اوکے، تو بات یہ ہے کہ اب اس سے ہمیں جو ہے قرآن سے یہ چیز ہمیں ایک سبق لینا ہے کہ زندگی میں آپ کتنا بھی اچھا کام کرو کہ کچھ لوگ ہوں گے جو آپ پہ کبھی بھی تھوپتے رہیں گے باتیں، آپ کی نیگیٹیوز بولتے رہیں گے، آپ کے بارے میں جو ہے تھوپتے رہیں گے، آپ کی جو ہے کچھ نہ کچھ غیبت کرتے رہیں گے، آپ کے بارے میں برا بولتے رہیں گے۔ یہ جو ہے زندگی کا ایک اصول ہے۔ یہاں پر اللہ خود عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم علیہ السلام کے بارے میں ایک سرٹیفکیٹ دے رہا ہے کہ یہ بہت ہی نیک عورت ہیں، اور ان کو جو اولاد ہوا ہے وہ اولاد ایک معجزانہ ہوا ہے، اور اللہ اس کی گواہی دیتا ہے کہ یہ بالکل نیک عورت ہے۔ بٹ اس کے باوجود لوگ جو ہے ان پہ شک کرتے ہیں، لوگوں نے ان پہ تہمت بھی ڈالا، لوگوں نے ان کو برائی بھی کی، لوگوں نے ان پہ ظلم بھی کیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بھی چیز ہمیں ہم سمجھنا ضروری ہے۔ اور کچھ لوگوں نے اتنی محبت کی اور جو ہے انہوں نے مریم علیہ السلام کو، جیسا کچھ لوگ ہیں نعوذ باللہ، خدا کا جو ہے بیوی ٹھہرا دیا۔ کچھ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ کچھ لوگوں نے گاڈ سن ہولی کوس کے نام سے خرافات پیدا کر دی۔ یعنی کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو بالکل ان کو تہمت لگا دی، ان کو بدنام کر دیا، اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ ان کی محبت میں بھی کراس کر کے شرک کرنے لگے۔ تو اللہ یہاں پر آگے فرماتا ہے اللہ کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ذات ہے، اور جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جاؤ، اور بس وہ ہو جاتی ہے۔ کیونکہ انسان کو بیٹی کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ نیکسٹ جو ہے نسل کو چلائے، جنریشن رہے، اپنا جو کام ہے وہ کنٹینیو کرے۔ بٹ اللہ کو تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ کو موت ہی نہیں آنے والی ہے، اور اللہ کو جو ہے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے نا۔ انسان کو جو ہے بچے اس وجہ سے چاہیے کہ ان کو تھوڑا سا سپورٹ ہو جائے، بیٹا ان کو ساتھ دے گا، اس طرح سے وہ اولاد کو جو ہے چاہتے ہیں۔ مگر بات یہ ہے کہ یہاں پر کلیئر طریقے سے اللہ نے یہ بات کہہ دی کہ اللہ جب کوئی چیز کو کہتا ہے ہو جاتا ہے، تو اس کو جو ہے ایسا سپورٹ کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ اور بھی آگے عیسیٰ علیہ السلام کے ہیں، وہ آگے اللہ اگر چاہے گا تو انشاءاللہ ایکسپلین کروں گا۔ بٹ کوشش یہ کرے کہ قرآن خود سے جو ہے پڑھیں، سمجھے، اور الحمدللہ قرآن کو کھولیں اور جو ہے تفسیر پڑھیں۔